نماز میں تشہد کی حالت میں انگلی رکھنے کا مسئلہ یعنی رفع سبابہ، تشہد کی حالت میں انگلی کس طرح رکھنی ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تشہد میں انگلی کا اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظیم والی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے قعدہ میں بیٹھتے یعنی تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ اس حدیث میں یہ وضاحت آ گئی کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے کتاب المساجد میں۔ اور اپنی داہنی انگلی جو انگوٹھے کے نزدیک ہے اسے اٹھا لیتے اور اس کے ذریعے دعا کرتے۔ دونوں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے، دائیں ہاتھ کی انگوٹھے کے نزدیک والی جو انگلی ہے جسے سبابہ بھی کہتے ہیں، یہ اٹھا لیتے اور اس کے ذریعے دعا کرتے تھے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تشہد بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے۔ پچھلی حدیث میں ہاتھ کو گھٹنے کے اوپر رکھنے کا ذکر ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ اس کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ تین جو انگلیاں ہیں یہ بند ہو جائیں گی، یہ انگلی جو ہے اس کے ساتھ اشارہ ہوگا اور انگوٹھا جو ہے یہ درمیان والی انگلی کے اوپر آ جائے گا، اور اس کی یہ کیفیت بن جائے گی، حدیث کے اندر جس کی وضاحت ملتی۔ ایک اور حدیث ہے جو سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھتے، دو انگلیوں کو بند کرتے، یعنی یہ چھوٹی انگلی ہے اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو بند کیا ہے، انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے ہلکا بنایا ہے، یہ انگوٹھا اور اس کے درمیان والی انگلی جو ہے اس کے ساتھ ہلکا بنایا ہے، اور جو انگوٹھے کے ساتھ والی بڑی انگلی ہے اس کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ حدیث میں وضاحت آ چکی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں انگلیاں بند کر لیں اور انگوٹھے کو درمیان والی انگلی کے اوپر رکھ لیں اور اس بڑی انگلی کے ساتھ آپ اشارہ کریں، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو انگلیوں کو بند کرتے، یعنی چھوٹی انگلی چھنگلی انگلی جسے آپ کہتے ہیں وہ انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کرتے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے، اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشہد میں انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے رہتے تھے، یعنی دو طرح کی حدیثیں ہمیں مل گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تشہد میں انگلی کو اشارے پر رکھیں، یعنی جو پیچھے حدیث میں وائل ابن حجر کی اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس میں اشارے کا ذکر ملتا ہے، اور اس حدیث میں جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی کے اندر موجود ہے 990 نمبر پہ، اس میں مسلسل ہلاتے رہنے کا ذکر ہے۔ دونوں روایتوں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو نسائی کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کی جو انگلی ہے جس سے آپ نے اشارہ یا حرکت دینی ہے اس میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، یعنی اس کو تھوڑا سا آپ نے
ٹیڑھا کرنا ہے، تھوڑا سا خم دے کے رکھنا ہے نماز کے اندر۔ نماز کے اندر جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ کی جو نظر ہے وہ انگلی کے اشارے کے اوپر ہونی چاہیے۔ جو پچھلی احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھیں، دوسری حدیث میں دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں کے اوپر رکھیں، اور انگلی کا اشارہ اس حوالے سے 3 حدیثیں بیان کی گئیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ تینوں انگلیوں کو بند کیا اور انگوٹھے کو درمیان والی انگلی کے ساتھ کے اوپر رکھا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ دوسری حدیث میں جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جو چھوٹی 2 انگلیاں ہیں ان کو بند کیا اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنایا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ اور جو تیسری حدیث ہے اس میں وہ بھی مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں انگلیوں کو بند کر لیا ہے، تینوں انگلیوں کو بند کیا اور انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے سرے کے اوپر رکھا۔ اس طرح کی یہ کنڈیشن بنے گی اور اس کو کہتے ہیں 53 کی گرا۔ تو یہ حدیث میں 3 طرح کی وضاحت اور صراحت ملتی ہے۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے انگلی کا اشارہ کریں گے تو تینوں انگلیاں بند کر لیں گے، انگوٹھے کو آپ درمیان والی انگلی پہ رکھیں گے اور اشارہ کریں گے، یا آپ انگلی کو حرکت بھی دے سکتے ہیں، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 2 انگلیاں بند کر لیں، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کریں، یا آپ اس کو مسلسل حرکت دیتے رہیں۔ یہ دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اور تیسری حدیث میں تینوں انگلیاں بند کرنی ہے اور انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے سرے کے اوپر رکھنا ہے اور اشارہ کر لیں، آپ کی مرضی ہے، یا اس کو آپ ہلاتے رہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دونوں طرح کی روایتیں جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہمارے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں آ چکا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ جو طریقہ ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، یہ خود ساختہ طریقے ہیں، کسی بھی واضح حدیث میں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ جو احادیث آپ کے سامنے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکھی ہیں کہ تشہد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے تو جو نظر ہے وہ انگلی کے اشارے پر ہونی چاہیے، انگلی کو تھوڑا سا خم دیں اور اپنے دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ لیں یا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی ثواب دید ہے۔ اور انگلی کا جو اشارہ ہے اس حوالے سے 3 طرح کی روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ سنت کو فالو کر سکیں، سنت پر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔